السلام علیکم۔ اللہ کے احکام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، عام اور خاص۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا یہ قاعدہ رکھا ہے کہ پہلے تو نیکی اور بھلائی کے کاموں کا ایک عام حکم دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنی زندگی میں عموماً بھلائی کا طریقہ اختیار کریں، پھر اسی بھلائی کی ایک خاص صورت بھی تجویز کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے خاص طور پر پابندی کی جائے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اللہ کی یاد ایک بھلائی ہے، سب سے بڑی بھلائی اور تمام بھلائیوں کا سرچشمہ۔ اس کے لیے عام حکم ہے اللہ کو ہمیشہ ہر حال میں ہر وقت یاد رکھو اور کبھی اس سے غافل نہ ہو۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103، کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کی یاد میں لگے رہو۔ اسی طرح سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45، اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 190، بے شک آسمان اور زمین کی بناوٹ میں اور رات اور دن کی باری باری سے آنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، جو خدا کو کھڑے بیٹھے لیٹے اور لیٹے یاد کرتے رہتے ہیں، اور جو آسمان اور زمین کی بناوٹ پر غور کر کے بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، تو نے یہ کارخانہ بیکار نہیں بنایا۔ سورۃ القاف کی آیت نمبر 28، اور اس شخص کی بات نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل پایا اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا اور جس کے سارے کام حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ یہ اور بہت سی آیات ہیں جن میں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں خدا کی یاد کو جاری رکھو، کیونکہ خدا کی یاد ہی وہ چیز ہے جو آدمی کے معاملات کو درست رکھتی ہے اور اس کو سیدھے راستے پر قائم رکھتی ہے۔ جہاں آدمی اس کی یاد سے غافل ہوا اور بس نفسانی خواہشوں اور شیطانی وسوسوں نے اس پر قابو پا لیا، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ راہ راست سے بھٹک کر اپنی زندگی کے معاملات میں حد سے گزرنے لگے گا۔ جزاک اللہ۔